بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13، قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کے بنیادی ذرائع اور مصادر۔ 6 ذرائع ایسے ہیں جن سے قرآن مجید کی صحیح اور درست تفسیر اور تشریح معلوم ہو سکتی ہے۔ پہلا ذریعہ ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے سمجھی جائے۔ دوسرا ذریعہ ہے احادیث نبویہ کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے اور سمجھی جائے۔ تیسرا ذریعہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال کے ذریعے قرآن کی تفسیر سمجھی جائے۔ چوتھا درجہ ہے تابعین کے اقوال کے ذریعے قرآن کی تفسیر سمجھی جائے۔ پانچواں درجہ ہے اور ذریعہ ہے عربی لغت اور عربی زبان کے ذریعے قرآن کی تفسیر سمجھی جائے۔ اور چھٹا ذریعہ ہے عقل سلیم، یعنی درست اور صحیح عقل اور رائے اور اجتہاد کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ ہم ان میں سے ہر ایک کے اوپر تفصیل سے مثالوں کے ساتھ بات کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلا ذریعہ قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح کے سمجھنے کا وہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے کی جائے۔ اور ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ اور مضبوط ترین ذریعہ ہے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کلام کی مراد جس انداز سے سمجھا سکتے ہیں، یا ہم اللہ کے کلام سے اللہ کے کلام کی مراد کو جس طریقے سے جان اور سمجھ سکتے ہیں، اس قدر کسی اور کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورہ فرقان آیت 33 میں ارشاد ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ لوگ آپ کے پاس جو مثال بھی لے کر آتے ہیں، ہم اس کی بہترین تفسیر، اس کے بدلے میں آپ کے پاس ہم حق لے آتے ہیں اور اس کی بہترین وضاحت اور تفسیر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اہل علم اور اہل تفسیر کا مشہور مقولہ بھی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہیں، اور اس پر پورے اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے اعلیٰ اور مضبوط ترین ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے کی جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدمہ فی اصول التفسیر میں فرماتے ہیں اصح الطرق فی ذلک ان یفسر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر میں سب سے بہترین اور سب سے صحیح ترین راستہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اب اس کی مختلف اقسام ہیں تطبیق کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید کی آیت کو قرآن ہی کے ذریعے سمجھا جائے۔ اس کے پھر 6 اقسام ہیں اس کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن مجید خود
قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہو، ایک آیت خود دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہو، بالکل واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، سورہ طارق ہے 30ویں پارے میں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے مہمان کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا خبر وہ رات کو آنے والا کون ہے۔ اب اس کی تفسیر خود قرآن نے ساتھ کر دی، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اسی طرح قرآن سورہ انفطار میں کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن، جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ آگے اللہ نے خود اس کی تفسیر فرمائی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے ذرہ بھر کی مالک نہیں ہوگی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ یوم لا تملک نفس نے ما یوم الدین کی تفسیر اور وضاحت خود کر دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 37 میں دیکھیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، زمین پہ اتارے گئے۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان پہ رجوع فرمایا۔ اب یہ کون سے کلمات تھے، اس کی تفسیر خود قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف آیت 23 میں موجود ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے خود اس کی وضاحت کر دی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 96 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو پہلی قسم ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت خود قرآن کی تفسیر کر رہی ہو اور یہ بات خود قرآن بتا رہا ہو، بالکل واضح طور پر۔ دوسری قسم کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کر رہا ہو، لیکن ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر بتایا ہو۔ اس کی مثال ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو ان لوگوں کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی شاق گزری اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم کبھی نہ ہوا ہو؟ تھوڑا بہت ظلم تو ہو جاتا ہے، نا انصافی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ظلم سے یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر سورہ لقمان کی آیت 13 کی آیت کے ساتھ فرمائی، آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ بتایا کہ اس آیت میں یہ مراد ہے کہ ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ یہ دوسری قسم ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیا ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ صحابی رسول نے، کسی صحابی نے ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیا ہو، تو یہ بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، مگر صحابی بتا رہے ہیں اور کسی دوسرے صحابی نے مخالفت بھی نہیں کی۔ اس کی مثال جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم، حضرت نے فرمایا کہ اس چھت سے مراد آسمان ہے۔ فرمایا کیوں؟ سورہ انبیاء کی 32 نمبر آیت پڑھ کے اس کی تفسیر فرمائی کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ علماء تفسیر نے متفقہ طور پر کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیا ہو، تو یہ بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، مگر یہ بات بتانے والے علماء تفسیر ہیں۔ اس کی مثال میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے وہ تمام واقعات لے سکتے ہیں جو متعدد اور مختلف مقامات پر قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ساتھ جو قصہ ہے، مختلف صورتوں میں ان سب کو اکٹھا کر کے مرتب کر کے اس کی تفسیر بیان کرنا، یہ بھی گویا کہ ایک آیت کی دوسری آیت کے ساتھ تفسیر ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ یہ چیز علماء تفسیر نے متفقہ طور پر بتائی۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ کوئی مفسر اپنے ذاتی اجتہاد اور اپنے ذاتی استنباط اور رائے کے ذریعے ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دے۔ چونکہ یہ مجتہد کی اور مفسر کی اپنی ذاتی رائے ہے، تو اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی تو وہ 3 قروء تک عدت گزارے، فعدتهن ثلاثہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 قروء تک۔ اب عربی زبان میں، عربی گرامر میں لفظ قروء کے 2 معنی آتے ہیں۔ طہر یعنی عورت کے پاکی کے ایام، اور حیض یعنی اس کی بیماری اور ماہواری کے ایام۔ دونوں متضاد چیزیں، ایک ہی لفظ کے دونوں معنی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد اس آیت میں پاکی کے ایام ہے، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے کیا پیش کی؟ آیت سے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ اپنی عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت، اور عدت کا وقت چونکہ پاکی کے ایام ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ 3 پاکی کے ایام عدت کے گزارے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قروء سے حیض اور بیماری کے ایام مراد ہیں، اور اس پر دلیل بھی اسی آیت سے وہ پکڑتے ہیں کہ قروء کے پچھلے لفظ ثلاثہ کو دیکھ لیجیے۔ اگر چونکہ طلاق جو دی جاتی ہے وہ پاکی کے ایام میں دی جاتی ہے، اگر وہی پاکی کے ایام عدت شمار ہوں تو وہ 3 پاکی کے ایام نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس پاکی کے ایام کا کچھ حصہ گزر چکا ہوگا کہ طلاق ہوئی ہوگی، تو پھر 3 سے کم بن جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں شمار کرتے، اس کے علاوہ نئے سرے سے 3 پاکی کے ایام، تو پھر وہ 3 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ بہرحال کوئی مفسر اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد کے ذریعے ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دے۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں کوئی شخص ایک آیت کو پیش کرتا ہے کہ یہ دوسری آیت کی تفسیر ہے، لیکن دونوں کو ملا کر جو نتیجہ وہ نکال رہا ہو وہ نتیجہ
احادیث نبویہ، اقوال صحابہ اور اجماع امت کے خلاف. تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ بظاہر اس کا اصول تو ٹھیک ہے کہ آیت کی تفسیر آیت سے کر رہا ہے، لیکن اس کی تطبیق میں اور اس کو منطبق کرنے میں غلطی کر رہا ہے. اور ایسا عمومی طور پر اہل بدعت اور گمراہ فرقے کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو آیات کی تفسیر میں پیش کر کے غلط مفاہیم نکال رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر منکرین حدیث غلام احمد پرویز اور محمد علی لاہوری نے یہ کہا کہ جی آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ وہ انسان ان سے پہلے وجود میں آ چکے تھے اور نوع انسانی کا ایک ممتاز فرد تھے. وہ اپنی اس بات کو پیش کرنے کے لیے وہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں جی جہاں پر ابلیس کی طرف سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی انتقامی کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، وہاں جمع کے صیغے ہیں، جمع کے الفاظ ہیں. مثلا اس نے کہا، ابلیس نے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان کے لیے مزین کروں گا. لہم جمع کا صیغہ ہے، ان سب کے لیے میں مزین کروں گا فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. ایک مقام پر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا صراطَكَ الْمُسْتَقِيم، سیدھے راستے میں. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، ومن ایمانہم، دائیں سے، ومن شمائلہم، بائیں سے. سورہ اعراف کی آیت 17. وہ کہتے ہیں یہ جمع کے صیغے ہیں، تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے. حالانکہ اپنے اس باطل نظریے کے لیے قرآنی آیات سے استدلال ان کا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کی 20 آیات میں صراحت ہے. مثلا سورہ حجر کی آیت 26 دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کو بنایا تو اس سے آدم علیہ السلام مراد ہے اور پہلے انسان. سورہ سجدہ کی آیت 7 دیکھیے گا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، تو جس انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی وہ تو آدم علیہ السلام ہی تھے، تو وہ پہلے فرد بشر ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پوری بات آپ پڑھ لیجیے. جہاں سے یہ جمع سے استدلال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ جائیں گے، ان کی نسل ہوگی، اس نسل کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے. اور اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت 62 ہے کہ اس نے کہا تھا ابلیس نے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ اگر آپ نے مجھے قیامت تک مؤخر رکھا، مہلت دی، تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کی جڑیں کاٹ دوں گا. پتہ یہ چلا کہ جہاں جمع کی صیغے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے، قیامت تک آنے والی ذریت مراد ہے، ان کی گمراہی کا ذکر ہے. یہ استدلال انتہائی غلط ہے قرآن کی آیت کی بنیاد پر کہ جی جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کے صیغوں کے اندر جو ہے وہ تو پتہ چلا کہ انسان بہت سارے موجود تھے، ان میں سے آدم علیہ السلام ایک تھے. بہرحال یہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اس کی 6 قسمیں تھیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.